بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور آج عمران خان پہلی بار وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹائے جانے کے بعد پہلی بار آج وہ میدان میں اتریں گے اور پشاور میں آج خطاب کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹنے کے بعد۔ امپورٹڈ حکومت آ چکی ہے اور نئی کمپنی جو بڑی محنت سے بنائی گئی تھی، وہ نئی کمپنی ابھی تک بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی چلنے کے موڈ میں ہے، بلکہ وہ کمپنی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور بٹھا دیا گیا ہے بڑے چاؤ تاؤ کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، کیا کہنا چاہیے، ہر چیز ان کو لوازمات پورے کر کے دیے گئے۔ ایک ایک ووٹ، ایک ایک مشینری، ایک ایک پرزہ، کوئی کہیں سے اٹھایا کوئی کہیں سے اٹھایا کر کے تو ان کو ایک بنا کے دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو گاڑی ہے، وہ کمپنی ہے، وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تاحال آپ اندازہ کریں، تصور کریں کہ تاحال وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی، ایک بھی وزیر نے حلف نہیں اٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد یا کل اٹھا لیں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن ابھی تک کسی وزیر نے حلف نہیں اٹھایا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک غیر فطری کمپنی بنائی گئی ہے، ان نیچرل کمپنی بنائی گئی ہے، متضاد خیال لوگوں کی کمپنی بنائی گئی ہے، اپنے اپنے مفادات پہ مشتمل لوگوں پہ کمپنی بنائی گئی ہے۔ یہ کمپنی کیا ملکی مفاد میں بنائی گئی ہے؟ اور یہ کمپنی جب معرض وجود میں آ رہی تھی، کیا اس کمپنی کو روکا گیا؟ کیا قومی سلامتی کا خیال رکھا گیا؟ قومی مفاد کا خیال رکھا گیا؟ کیا ہمارے اداروں نے ایکٹ کیا جب چیخ چیخ کے پکارا جا رہا تھا؟ نہیں کیا، اور بلکہ ایسی خاموشی اختیار کی گئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہے تو لفظ تو وہی بنتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ اور یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ ایک ہم سے دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں ایک مجرمانہ ایکٹ ہوا ہے، اور اس میں جو بھی شامل ہے تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ایک اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور گرفتاریاں بھی بھرپور طریقے سے۔ وزیر اعظم سابق عمران خان وہ آج کیا اعلان کریں گے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا کچھ دیر کے بعد۔ یعنی کہ پہلے ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں کہ اس ویو کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چلی ہے لہر تبدیلی کی، اور خاموش انقلاب ہے، یہ نرم انقلاب ہے۔ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ خاموش انقلاب ہے، یہ نرم انقلاب ہے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی گالم گلوچ نہیں کر رہا، کوئی للکار نہیں رہا، نہ کسی ادارے کو چیلنج کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ خاموشی سے لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی آواز نہیں سنی جائے گی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ایک تاریخ کا بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور سیاسیات کا بھی انتہائی معمولی سا طالب علم ہوں۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خاموش انقلاب ہے، یہ جو نرم انقلاب ہے، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو جگہ 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 پڑی ہوئی، خاموشی سے پڑی ہوتی ہے بارودی سرنگ، اور جب اس پہ پاؤں رکھا جاتا ہے تو تب وہ پھٹتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پرسکون ہے، بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز اچھی جا رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، کچھ نہیں ہو رہا جی، سموتھ چل رہا ہے سارا کچھ۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس آ گئے وزیر اعظم، آ گئے ہیں، چل رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ بارودی سرنگیں اس لیے کیونکہ ہم نہیں جانتے بارودی سرنگوں کے بارے میں، کون جانے گا؟ پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ہمارے جوانوں نے، پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ ان کے شہیدوں کا جو خون ہے وہ بھی پکار پکار کے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سیکورٹی اداروں کے خلاف مہم چلانے پر مزید 7 افراد گرفتار۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے انسداد دہشت گردی ونگ نے سوشل میڈیا پر سیکورٹی اداروں کے خلاف مہم چلانے پر مزید 7 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور جس کے بعد ملزمان کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جبکہ 9 ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ اور اجلاس بھی تاحال ہو رہا ہے، ہر لمحہ بلمحہ رپورٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بالکل ایسا ہونا چاہیے۔
افواج پاکستان کے خلاف نہیں کمپین چلائی جا رہی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ سارے کمپین نہیں چلا رہے، وہ سب اس میں حصہ دار نہیں ہیں، لیکن کمنٹس ضرور پڑھنے چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اب آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، باوجود کوشش کے ٹرینڈ نہیں ہٹایا جا رہا۔ تحقیقاتی اداروں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ٹرینڈ جو ہے یہ عام لوگ چلا رہے ہیں، یہ آرگینک ٹرینڈ ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ یہ آرگینک ہے، یہ پلانٹڈ ٹرینڈ نہیں ہے، اس کو نہیں ہٹایا جا، یہ انڈیویجولز ہیں، یہ اشخاص ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ اور وہ نیچے آپ جا کے دیکھیں تو وہ سارے اوورسیز پاکستانیز موجود ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور سمجھتے ہیں۔ اور پھر پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ چلا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں پا سکی، اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپنی ذرا بڑھا دیا ہے جی معاملات، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم وفاقی کابینہ میں نہیں آئیں گے، ہمیں پہلے ہمارے ساتھ معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے، اس کے بعد کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب جو پہنچے تھے بہادر آباد، ملاقات بھی کی، سب کچھ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، امین الحق صاحب نے کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں جی ہمارے معاہدے پہ شک وار عمل کیا جائے، ہمارے پاس آفرز موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آفرز موجود ہیں، منسٹریز کی آفر ہیں، گورنرشپ کی آفر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں پہلے عمل کیا جائے ہمارے معاہدوں پہ۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس کافی کچھ ہے کہنے کے لیے، وہ کب کہیں گے یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ کہیں گے، اور وہ بڑے مہذب انداز میں کہیں گے۔ وہ مریم صفدر صاحبہ کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح گجرانوالہ والی تقریر نہیں کریں گے، کوئٹہ والی تقریر نہیں کریں گے، کراچی والی تقریر نہیں کریں گے۔ وہ اپنے ایم این ایز کو نہیں کہیں گے، اپنے سابق وزراء کو نہیں کہیں گے، اپنی کور کمیٹی کے ارکان کو نہیں کہیں گے کہ جناب آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جائیں، سپریم کورٹ کے ججوں کی کردار کشی کریں، افواج پاکستان پہ حملہ آور ہوں، افواج پاکستان کے لیڈرشپ پہ کردار کشی کریں، اسٹیٹمنٹس جاری کریں۔ کسی نے نہیں، ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا، ایک لفظ تک نہیں آیا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے وزیر اعظم سابق عمران خان کو، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے بیانیوں کو تقویت پہنچا رہی ہے، اور کہ جو کچھ ہوا یہ آرگینکلی نہیں ہوا، یہ پلانٹڈ تھا، یہ امپورٹڈ تھا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ہم اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اثرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو مور کا جو ہے مطالبہ وہ شروع ہو گیا ہے۔ وہی انڈیا، وہی امریکہ جن کی زبان کو تالے لگے ہوئے تھے، ایک لفظ تک نہیں بولتے تھے، اب دلی میں جا کے، نیو دلی انڈیا میں جا کے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کا مشترکہ اعلامیہ، بھارت میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے کی جانب سے، بھارت میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے دہشت گرد پراکسیز کے استعمال اور ہر قسم کی سرحد پار دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی، اور ممبئی حملے، پٹھان کوٹ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ یہ آخری دفعہ یہ حرکت کی تھی جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد نہ دلی سے کوئی بات آئی، نہ امریکہ سے بات آئی، بلکہ اس دوران 27 فروری ہوا، 27 فروری کو جو جواب دیا گیا، 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں انڈیا کو جواب دیا گیا تھا، اور اس کے طیارے بھی گرائے، اس کے سرجیکل اسٹرائکس بھی کی، سب کچھ کیا، اور اس کا زندہ جاوید پائلٹ پکڑا، پھر واپس کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو تب سے زبان خاموش تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اب بھارت میں امریکی اور بھارتی قونصلیٹ خانے کی جانب سے مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو گئی ہے، میں نے سنا دی ہے۔ اچھا یہ بیان جی بھارت اور امریکہ کے درمیان چوتھے 2+2 ڈائیلاگ کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا گیا ہے، اور واشنگٹن ڈی سی میں یہ اختتام پذیر ہوا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے امریکی ہم منصبوں سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن اور سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن کے ملاقاتیں کی ہیں، اور اپریل کو مذاکرات سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے ورچوئل ملاقات کی، اور اس کے بعد اس میں جو بات کی گئی وہ روس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور بلکہ اس کواد کو زندہ کر دیا گیا، امریکہ جو بنایا گیا ہے
جس میں آسٹریلیا ہے، آپ کا انڈیا ہے، امریکہ ہے، اس اسکواڈ کو دوبارہ سے زندہ جاوید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہو رہی ہے، جاپان بھی ہے اس میں جی، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے پہلا ڈو مور کا مطالبہ، اور اس مطالبے میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جیسے ہی پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے، گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ ڈو مور کے مطالبے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ اب اگر آیا ہے مطالبہ تو دوبارہ سے اس پہ عمل درآمد بھی وہ کہتے ہیں کریں۔ تو یہ وہ نیریٹو ہے جو واپس لے کے آ رہے ہیں، جس کو عمران حکومت نے روکا ہوا تھا اور لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بات شروع ہوگی جب آپ 5 اگست 2019 کے سارے اقدامات واپس کریں گے، 370 بحال کریں گے، 35A بحال کریں گے، مقبوضہ وادی کا سٹیٹس بحال کریں گے، تب بات ہوگی۔ اور اس میں چائنا اور پاکستان ایک تھے، تو یہ اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ پھر آگے جی پنجاب میں ایک جھٹکا لگا ہے، اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، حمزہ شہباز کی درخواست خارج کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ قبل از وقت جلد کروایا جائے، کیونکہ 16 اپریل کو اجلاس بلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور اس سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ جلدی وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا جائے اور میں وزیر اعلیٰ بنوں اور اس کے بعد اپنا منصب سنبھالوں۔ لیکن وہاں پہ میچ پھنسا ہوا ہے، کافی ڈیٹیلز بحث ہوئی، آرگومنٹس ہوئے تھے، اور پھر معاملہ نہیں بڑھ سکا آگے، اور اس لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر کے اختیارات کو تسلیم کر لیا اور پارلیمنٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت سے معذرت کی ہے، اور یہی وہ فیصلہ تھا آرٹیکل 69 جسے کہتے ہیں، یہ وہی فیصلہ تھا جس پہ سپریم کورٹ کو بھی عمل کرنا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے سینسیبل کیا ہے اور مزید تنقید سے بچ گئے ہیں۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد کل آپ نے ادھر بھی دیکھ لیا جو 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا، اس کے بعد پھر ایک اور خبر آ گئی ہے، وہ ہے حمزہ شہباز اور علیم خان کے درمیان۔ اس میں ہے جی کہ کوئی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تردید کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ آج میدان سجے گا پشاور میں، اور عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور وہ خطاب کریں گے، اور اس سے پہلے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ یہ نہ نکلیں فوری طور پہ الیکشن کمپین یا رابطہ عوام مہم، پبلک میٹنگ میں نہ جائیں، جلسے جلوسوں میں نہ جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے کوئی بھی بات ماننے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نکلوں گا، میں پبلک کے پاس جاؤں گا، میں ان کو بتاؤں گا، اور ایک ایک کر کے ساری باتیں وہ منظر عام پہ لائیں گے، اور لیکن بڑے ہی میننگ فل، بڑے تحمل اور بڑی بردباری سے لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اتحادی جماعت، ایک پہلی خبر میں دے دوں آپ کو، ایک اتحادی جماعت نے جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی جماعت تھی، اس سے جب مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، یہ سب ان سے بات کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ سب کچھ جو کچھ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ تو ساری ہم کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں پھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے ہی آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ لیکن آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری مجبوری بتائی، اور اس مجبوری کے اور اس ساری گفتگو کے بہت سے امین ہیں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی آ کے بتا بھی سکتے ہیں، تو کہ جناب کیا ہوا، کیا مجبوری تھی، کیوں مجبور ہوئے، کس نے مجبور کیا۔ تو یہ سب کچھ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، تو انتظار کیجئے عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کا، کافی کچھ ہوگا، اور یہ ابتدا ہوگی، شروعات ہیں، یہ آج کی ابتدا سے آپ انتہا کس طرف جائے گی یہ بات اندازہ لگا لیجئے گا۔ تو ابھی تک کی کمپنی پریشان ہے، اور ابھی تک اس کا اکاؤنٹ نہیں کھل پا رہا، اس کے کھاتے دار جو ہیں وہ نہیں آ رہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔